عدنان بہت خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھے۔ یہ رشتہ مناسب تھا، والدین نے قبول کر لیا اور میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں ان کے ہمراہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ عدنان مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔ ساس نند تھی نہیں، ہماری توجہ بس ایک دوسرے کے لیے تھی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ میری سہیلیاں جب عدنان کو دیکھتیں کہتیں، میاں پر نظر رکھا کرو، ان کی پرکشش شخصیت پر کوئی اور نہ مر مٹے، یوں بھی مرد کا کوئی اعتبار نہیں۔ تب میں غرور سے کہتی، مجھ جیسی انہیں اور کوئی نہ ملے گی۔ یہ غرور اللہ کو پسند نہ آیا۔ میں بھول گئی کہ عورت کی خوبصورتی اولاد سے ہوتی ہے۔ جس عورت کی گود سونی ہو وہ داغ لگے چاند جیسی ہوتی ہے۔ شادی کو 10 برس بیت گئے، اولاد کی نعمت سے گود خالی رہی۔ شروع میں ہم دونوں کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے ضرور نوازے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوس ہوتے گئے۔ میں اداس اور وہ چپ چپ رہنے لگے۔ شادی کے 10 برس بعد ایک روز کہنے لگے، چھوٹے شہر میں دل نہیں لگتا، بڑے شہر کی رونقیں بڑی ہوتی ہیں۔ یہاں رشتہ دار بھی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ زندگی میں بوریت سماتی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے یہاں سے نقل مکانی کر لیں اور کسی بڑے شہر میں جا رہے ہیں۔ ایک دن دفتر سے لوٹے تو کہا، میں اپنا کاروبار کراچی شفٹ کر رہا ہوں، ایک دوست کے توسط سے وہاں آفس مل گیا ہے، چلو اس روشنیوں کے شہر میں چل کر نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ میرا جی نہ چاہتا تھا کہ اپنے شہر اور مائکے والوں سے دور جاؤں، مگر شوہر کی خواہش کے آگے بے بس ہو گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ ماحول بدلے گا تو ہماری زندگی میں نئے رنگ بھر جائیں گے۔ شروع میں ہم ایک پرسکون علاقے میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ، کام کرنے والی ملازمہ اور ملازم لڑکا بھی آسانی سے مل گئے، کیونکہ قریب ہی کچی آبادی میں غریب کنبے آباد تھے۔ ملازمہ ایک 24-25 سالہ خوش شکل عورت تھی جو بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ صبح سویرے آ جاتی اور شام تک میرے پاس ہوتی۔ وہ کام بھی اچھا کرتی اور باتیں بھی چٹپٹی کرتی۔ اس ملازمہ کا نام نوشین تھا، جسے میں نوشی کہتی تھی۔ ایک روز نوشی آئی تو کہا، بی بی ایک بات کہنی ہے، مگر ڈرتی ہوں اور بتائے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ ڈرو نہیں، جو کہنا ہے کہہ دو، صاحب کو پتہ چلا تو میری شامت نہ آ جائے۔ نوشی کے اس جملے پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ایسی کیا بات ہے بتا دو، صاحب کو کیوں کر پتہ چلے گا جب تک میں ان کو بتاؤں گی نہیں، بتاؤ کیا بات ہے۔ کل شام جب میں کام کرنے کے بعد نکلی تو میرا شوہر آپ کے گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، آج تمہیں بازار لے جانا ہے، مجھے تنخواہ کے علاوہ بونس بھی ملا ہے، تمہیں نئے کپڑے اور جوتے دلوا دوں۔ کافی دنوں سے میں اپنے شوہر بابر سے تقاضا کر رہی تھی کہ مجھے 2 جوڑے اور جوتے دلوا دو۔ اس نے جو بازار چلنے کا کہا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ ہم طارق روڈ گئے۔ وہاں فٹ پاتھ پر کپڑوں کے ڈھیر سے اپنے لیے 2 جوڑے منتخب کر رہی تھی کہ ہمارے بالکل سامنے صاحب کی گاڑی آ کر رکی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کار سے اتری۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ زیورات کی ایک بڑی دکان میں چلے گئے۔ صاحب نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھ تجسس کی ماری کو چین نہ ملا۔ میں دکان کے شیشے سے ان کو دیکھنے لگی۔ صاحب نے سونے کی انگوٹھیاں نکلوائیں اور ایک انگوٹھی پسند کر کے اس لڑکی کی انگلی میں پہنانے لگے۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لیں، فوراً پلٹ آئی۔ شوہر کو بتایا، تب بابر نے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو یہ بات ہرگز مت بتانا، ورنہ ان کا صاحب سے بہت جھگڑا ہوگا۔ کیا بیگم یوں ہی اندھیرے میں لٹتی رہیں گی؟ میں ان کو ضرور بتاؤں گی۔ تب بابر نے مجھے سمجھایا، کم عقل، ایسی باتوں سے میاں بیوی میں پیار ختم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ تمہاری بیگم صاحبہ کا گھر اجڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تم ذمہ دار ہوگی نا،
پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ بابر صحیح کہتا ہے، اگر آپ کے شوہر کی جگہ بابر مجھ سے ایسا دھوکہ کرتا اور مجھے علم ہو جاتا تو کیا میں اسے بخش دیتی؟ رات بھر پریشان رہی، صبح فیصلہ کیا آپ کو ضرور بتاؤں گی، تاکہ وقت گزرنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کی خوشیوں کو بچانے کی تدبیر کر لیں، ایسا نہ ہو پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ جہاں میں نوشی کی مشکور تھی وہاں سخت صدمے میں بھی تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عدنان مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ گمان ہوا کہ ضرور نوشی کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، شاید عدنان جیسا کوئی دوسرا شخص ہوگا۔ رات کو عدنان گھر لوٹے تو میں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا، وہ گھبرا گئے، ان سے جھوٹ بھی نہیں بولا جا رہا تھا، ہکلانے لگے۔ جب میں نے وثوق سے کہا اگر سچ نہ بتایا تو قسم کھاتی ہوں کہ جان دے دوں گی، تب انہوں نے بتا دیا کہ ایک لڑکی میرے آفس میں کام کرتی تھی، وہ مجھے پسند آ گئی ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی ضرورت مند لڑکی تھی، چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ نہ چلے، میں تمہیں صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اب پتہ چل گیا ہے تو تمہاری اجازت سے اسے گھر لانا چاہتا ہوں۔ مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مجھ سے عدنان بے وفائی کے مرتکب ہوں گے۔ بے اختیار زور زور سے رونا شروع کر دیا، وہ مجھے روتا چھوڑ کر گھر سے چلے گئے۔ میں رات بھر اکیلی روتی رہی، میرے آنسو پونچھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ گھر نہ لوٹے، تب میرا دم گھٹنے لگا۔ نوشی دلاسا دے رہی تھی مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ عدنان کے بغیر ایک دن نہیں کاٹ سکتی تھی، کجا اب 2 دن 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ میری حالت غیر ہوتے دیکھ کر نوشین بولی، بی بی آپ صاحب کو فون کر کے بلا لیجئے، مرد اور شادیاں کرتے ہی ہیں، خود پر قابو رکھیے، زیادہ غصہ کریں گی تو ان کو کھو بیٹھے گی۔ میں خود انہیں بلانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، لگتا تھا نہیں آئے تو مر جاؤں گی۔ فون ملایا، میں نے ہیلو کہا اور ہیلو کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا اگر حوصلے سے میری بات سنو تو ابھی آ جاتا ہوں، بولو کیا سن لو گی؟ سن لو گی مگر فوراً آ جائیے۔ بے اختیار میرے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ 1 گھنٹے میں وہ آ گئے۔ گاڑی کا ہارن سن کر مجھے لگا جیسے میرے بدن سے نکلی روح دوبارہ اپنے ٹھکانے لوٹ آئی ہو۔ نوشی نے گیٹ کھولا، اسے گھر جانے میں دیر ہو چکی تھی۔ گیٹ کھولتی وہ اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ عدنان اندر آ گئے، گلے سے لگا کر میرے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولے، تم میری زندگی ہو، ماریا سے شادی میں نے صرف اولاد کے لیے کی ہے، دوسری شادی کا فیصلہ میں نے خوشی سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہر میں کاروبار میں اتنی برکت دی ہے کہ پیسہ چھپر پھاڑ کر برسنے لگا، کوئی اس دولت کا وارث تو ہو جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ پگلی، میں نے ماریا سے یہ شرط رکھی ہے کہ جو پہلی اولاد ہوگی وہ میری پہلی بیوی سلمیٰ کی ہوگی، اس طرح تمہاری پیاسی ممتا کو تسکین مل جائے گی اور مجھے وارث مل جائے گا۔ یقین کرو میرے اور تمہارے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ اور بڑھ جائے گا۔ ماریا کی حیثیت میرے نزدیک خاک اور تمہاری حیثیت اس کی مالکہ جیسی ہوگی۔ یہ ساری کہانی سن کر میں خاموش ہو رہی، اب کہنے سننے کو کیا رہا تھا؟ عدنان شادی کر چکا تھا، میری مرضی سے اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ مجھے یہ سوچ کر بڑی وحشت ہو رہی تھی کہ اگر عدنان گھر سے چلا گیا تو میں یہاں تنہا کیوں کر سانس لے پاؤں گی؟ ان تنہا راتوں کے اندھیرے مجھے نگل جائیں گے۔ بالآخر میرا شریک زندگی ماریا کو گھر لے آیا۔ دل پر جو گزری سو گزری، سمجھوتا کرنے میں ہی عافیت جانی۔ میں بوڑھے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ماریا کو اوپر کا کمرہ دے دیا گیا مگر عدنان نے مجھے نظر انداز نہ کیا۔ مجھے پہلے سے زیادہ محبت تھی، میں بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے شوہر کی اولاد میری گود میں آئے، جس شوہر سے میں اب بھی والہانہ محبت کرتی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب ماریا اسپتال چلی گئی۔ اس دوران عدنان نے مجھے بچے کے بارے میں اتنے خواب دکھائے کہ لگا کہ میری اپنی گود آباد ہونے والی ہے۔ جتنے دن ماریا اسپتال میں رہی عدنان گھر آنا بھول گئے۔ 7 دن تک میں بنگلے میں تنہا ان کا انتظار کرتی رہی۔ 1 ہفتے بعد وہ آ گئے۔ میں بے اختیار گیٹ کی طرف لپکی مگر مجھے دیکھ کر ماریا نے منہ پھیر لیا، وہی ماریا جو مجھے آپا آپا کہتے نہ تھکتی تھی۔ یہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ مجھے عدنان کی آواز سنائی دی، ماریا۔
بچے کو مجھے دو تاکہ میں اس کی بڑی امی کی گود میں دے دوں، وہ منتظر ہے ہفتے بھر سے۔ مگر میری سوتن نے یہ کہہ کر جیسے تیز خنجر میرے دل میں اتار دیا، میں اپنے بچے پر اس گود جلی کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں گی۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ عدنان بے بس ہو گئے، میرے پاس آئے اور دھیمی آواز میں بولے، دراصل بچے کے دودھ پینے کا وقت ہو رہا ہے، وہ دودھ پلا لے تو میں منّے کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ منّے کی پیدائش سے پہلے تک عدنان نے مساوات قائم رکھی تھی، مگر جب سے بیٹا ہوا وہ میرے پاس بے دلی سے آدھی رات کے بعد کمرے میں آتے، کہتے منّا نہیں سو رہا تھا، میں اسے بہلا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ماریا ماں کے گھر چلی گئی۔ میں خوش تھی کہ اب عدنان اس کی غیر موجودگی میں وقت میرے ساتھ گزاریں گے، مگر میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ دفتر سے سیدھے ادھر چلے جاتے، کہتے منّی کی یاد ستا رہی تھی، سوچا ایک نظر دیکھ لوں تو گھر جاؤں۔ یوں آدھی رات کو گھر پہنچتے۔ ماریا واپس آ گئی۔ اب یہ اکثر شام کو باہر جاتے۔ مجھے عدنان کہتے، آج منّے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، آج اس کے کپڑے خریدنے ہیں، آج اسے اس کی نانی سے ملانے لے جانا ہے۔ میں انتظار کرتی رہ جاتی اور یہ ماریا کی ماں کے گھر سے رات کا کھانا کھا کر ہی لوٹتے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے میرے ساتھ جھوٹی محبت دکھانا بھی چھوڑ دی۔ اگر کبھی مجھے باہر لے جاتے تو بار بار گھڑی دیکھتے، کہتے جو خریداری کرنی ہے جلدی کر لو، گھر میں ماریا اور منّا اکیلے ہیں، کہیں ان کو ہماری ضرورت نہ پڑ جائے، بچہ چھوٹا ہے، اکیلے ماریا خیال نہیں رکھ سکتی۔ منّا پاؤں پاؤں چلنے لگا، میں اسے دیکھتی تو جی کرتا اٹھا لوں، اس کے ننھے منھے وجود سے اپنی گود بھر لوں۔ کبھی بھولے سے اٹھا لیتی تو سوتن اس کو ذرا دیر بعد میرے بازوؤں سے اچک لیتی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ پہلے تو کسی نے میری ذہنی ابتری پر توجہ نہ دی، جیسے کہ اس مکمل فیملی میں ایک فالتو شے تھی، مگر جب مجھے دورے پڑنے لگے تو مجھے میکے بھجوا دیا۔ والدین میرا حال دیکھ کر رو پڑے۔ مجھے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے میرا حال سنا۔ اب وہ اکثر گھر آتا اور مجھ سے دیر تک باتیں کرتا، یوں دل ہلکا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ میری حالت میں بہتری آنے لگی۔ تب اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ عدنان کو بھلانے کی کوشش کریں، وہ طلاق دے تو لے لیں اور دوسری شادی کر لیں اور نئی زندگی شروع کریں، یہی آپ کے دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے کہا عدنان سے طلاق نہیں لوں گی، وہ خود دے دیں تو بھی مجھ بانجھ سے کون شادی کرے گا؟ عدنان سے جو درد ملا ہے اب دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دنوں بعد ایک لفافہ پوسٹ مین نے لا کر دیا۔ عدنان کی طرف سے طلاق نامہ تھا اور وجہ مجھے ذہنی مریض بتایا گیا تھا۔ والد صاحب نے یہ کاغذات ڈاکٹر صاحب کو جا کر دکھائے، مشورہ لیا کہ مجھے کس طرح آگاہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے دھیرے دھیرے حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ کیا، سمجھایا کہ ایک شخص پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ان کی نظر میں ایک اچھا شخص ہے جو ان کا دوست ہے۔ اس کی بیوی کا کچھ عرصے قبل انتقال ہوا تھا، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ممتا سے محروم ہیں، ان کو ماں کی اشد ضرورت ہے اور بچوں کے باپ کو ایسی خاتون کی تلاش ہے جو ان بچوں کو ماں کا پیار دے سکے۔ باپ کی طرف سے ان بچوں کو پیسے کی کمی نہیں، مگر ماں کا پیار دولت کے بدلے خریدا نہیں جا سکتا، یہ وہی ان کو دے سکے گی جس کے اندر خود اولاد اور ممتا کی پیاس ہو۔ ایک دن انہوں نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا۔ وہ بہت پیارے اور معصوم تھے مگر افسردہ سے لگے۔ میں نے پیار کیا تو وہ میرے پاس دوڑے چلے آئے، میں نے انہیں بے اختیار اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھر یہ بچے اکثر میرے پاس لائے جانے لگے، مجھے ان سے پیار محسوس ہونے لگا، مگر دل دوسری شادی پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عدنان کے بدلے کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ لے۔ والد صاحب نے بالآخر ایک فیصلہ کر لیا، انہوں نے عامر کو میرے لیے پسند کر لیا اور مجھے اپنے آنسوؤں سے رام کیا کہ میں سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ دل کے مریض تھے، ان کو دھچکا پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ گراں بار گھڑی بھی آ گئی جب میں عدنان کی یادوں سے دل کا دامن بھرے عامر کی منقوہ بن گئی، اس کی 3 بچوں کی ماں کا روپ دھار لیا۔ ان بچوں کی معصوم باتوں نے رفتہ رفتہ میری سوچوں میں شہد گھولنا شروع کر دیا۔ سوچوں کی کیفیت بدلنے لگی، حالات بدلنے لگے۔ عامر بہت اچھے انسان تھے۔ جب میں نے ان کے بن ماں کے بچوں کو سینے سے لگایا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، اتنے شکر گزار ہوئے کہ میں رو دی۔ میری پیاسی ممتا کو معصوم محبتوں نے سیراب کر دیا تھا، وہ مجھے ماں سمجھ بیٹھے اور مجھے بھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں۔
آج میں جہاں جاتی ہوں میرے یہ بچے میرے ساتھ جاتے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ یہ میرے بغیر رہ سکتے ہیں، میں ان کے بغیر ادھوری ہوں اور یہ میرے بغیر نامکمل ہیں۔ بے وفا عدنان کو بھول کر میں بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی جس کے لیے میں ترس رہی تھی، عامر کے بچوں نے وہ خوشی میرے دامن میں بھر دی ہے۔ اب میں باجھ رہی ہوں اور نہ عامر کے بچے بن ماں کے کہلاتے ہیں، کیونکہ ہر عورت کے اندر ایک ماں پوشیدہ ہوتی ہے جس کو بس دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔